پر توبہ قبول کرنے والی، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے خدا کے گنہگار بندوں کو توبہ کا راستہ سمجھانے کے لیے کل بھی آمادہ تھے اور آج بھی آمادہ۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصار الحسين مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم صل على محمد۔ اما بعد، شکر پروردگار عالم کے ساتھ کہ اس نے ماہ مبارک کی ایک اور شب جمعہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی۔ کہ شب جمعہ شب توبہ ہے، شب جمعہ شب مغفرت ہے، شب جمعہ شب زیارت سرکار سید الشہداء علیہ السلام، شب جمعہ شب یادگاری روز قیامت بھی، اور شب جمعہ تمام زمانے کے اعمال امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کی رات بھی۔ ان تمام مناسبتوں کے ساتھ یہ شب جمعہ دو ایسی تاریخوں کے بیچ میں ہے کہ اس سے پہلے ایک محسن اسلام اور اس کے بعد ایک محسن اسلام، اور دو محسنوں کے بیچ میں یہ آج کی شب جمعہ ہے۔ ایک طرف سہارا ابو طالب علیہ السلام کے وسیلے کا ہے، ایک طرف سہارا جناب ختیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے وسیلے کا ہے۔ بیچ میں میری اور آپ کی دعائیں اور حاجات ہیں، انشاءاللہ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے مانگنے کا حق ہے ویسے نہ بھی مانگ سکیں تو جیسے دینے کا حق ہے خدا ویسے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اور چونکہ سیرت انبیاء کا بیان بھی اور کردار سازی کے اہم ترین معاملات پہ گفتگو بھی، مگر اس سے پہلے کل آپ کی خدمت میں فقہی مسائل کے باب میں ہم وہاں پر رکے ہوئے کہ جب مبتلات نماز میں حالت نماز کے درمیان انسان کا کوئی حرف یا کوئی لفظ زبان سے ادا کرنا اس کا مسئلہ، یہ بات بیان ہو چکی کہ انسان حالت نماز میں اپنی مرضی سے کوئی لفظ شامل نہیں کر سکتا۔ البتہ نماز کی حالت میں قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہت غور کیجیے گا، اگر آپ تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں پورا قرآن حالت نماز میں پڑھیں، تو چونکہ ہماری فقہ کے اعتبار سے اہل بیت کے مکتب کے لحاظ سے 4 آیتیں ایسی ہیں کہ جن 4 آیتوں میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو انہیں انسان جان بوجھ کر نماز کی حالت میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو ان 4 آیتوں کے علاوہ باقی پورا قرآن آپ حالت نماز میں پڑھ سکتے۔ اس کو کسی خاص نماز کا نام دینا اسے شریعت سمجھنا بدعت ہے، لیکن رات بھر انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور اس میں کچھ حصہ قرآن کا پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ تو حالت نماز میں قرآن پڑھنے میں اور دعا کرنے میں، اور جیسے کہ میں نے اشارہ کیا اس سے پہلے بھی آئی اس سے بات کا اگلا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص آمدن یا احتیاطاً الحمد اور سورے کے کسی حصے یا اذکار نماز کی تکرار کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر آپ حالت نماز میں چاہتے ہیں کہ آپ الحمد کی کسی ایک آیت کو ریپیٹ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اور اسی انداز سے خاص طور سے اگر سورہ فلق پڑھتے ہیں
یا سورہ ناس پڑھتے حالت نماز میں پڑھیں یا حالت نماز کے علاوہ پڑھیں، بہت غور کیجیے گا، تو یہ دونوں سورے نارملی ہم جیسے پڑھتے ہیں تو ہم شاید ویسے نہیں پڑھ پاتے کہ جیسے اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک روایت پہلے بیان کر دوں کہ ارشاد فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر کوئی انسان حالت نماز شب کی حالت میں، خاص نماز وتر میں، الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اور سورہ اخلاص اس لیے پڑھنا چاہیے کہ 2 رکعت نماز شفع الحمد کے بعد سورہ اخلاص، اور ایک رکعت نماز وتر الحمد کے بعد سورہ اخلاص، یہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ختم تلاوت قرآن پر لے جاتی ہے۔ تو ہماری 3 رکعت نماز شفع اور نماز وتر پورے ختم تلاوت قرآن کے عنوان پر آ جائے گی، لیکن نماز وتر میں ایڈ کیجئے۔ امام فرماتے ہیں سورہ اخلاص کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس۔ امام فرماتے ہیں جو شخص اس طرح کرے گا تو اس کو ندا دی جائے گی، اے بندے پروردگار تمہاری نماز وتر قبول ہو گئی۔ ابھی قنوت کی بات نہیں ہو رہی، قنوت میں کیا پڑھنا اس کی بات نہیں ہو رہی، ابھی سورہ فلق اور سورہ ناس کی عظمت کی بات اس لیے نکل آئی کہ آیا تکرار میں کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اب غور کیجئے گا، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ہم نے پڑھنا شروع کیا، پورا سورہ پڑھ لیا، تکرار کہاں پر ہے؟ اب غور کیجئے، اب دوبارہ پڑھتا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کیا فرق ہوا؟ پہلے میں شکل قرآن پڑھ رہا تھا، اب شکل دعا پڑھ رہا ہوں۔ پہلے میں کہہ رہا قل اعوذ، پیغمبر کے الفاظ سے قل کہہ دو، اب میں کہتا ہوں اعوذ برب الفلق، اب میری آواز، اب میری پکار، اتنا مؤثر ہے یہ طریقہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے پڑھنے کا۔ اسی اندر سورہ ناس قل اعوذ برب الناس سٹاپ کر دیجیے، اب کہیے اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ میں کہتا ہوں پہلے بس شکل سورہ پڑھ رہے ہیں، شکل آیت میں پیغمبر کے الفاظ کو ادا کر رہے، پھر اسے اپنا مدعا بیان کر کے پڑھ رہے، اعوذ برب الناس۔ میں اپنے انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، اب چاہے حالت نماز میں ہو یا حالت نماز کے ماں سوا ہو۔ تو حالت نماز میں قرآن کی تلاوت، سورہ الحمد کے الفاظ کی تکرار یا سورے کے اور کسی سورے کے حصے کی تلاوت کی تکرار میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ اذکار نماز کی تکرار، اذکار نماز کی تکرار میں تکرار بھی کر سکتے، البتہ تکرار خاص طور سے حالت رکوع میں اور حالت سجدہ میں۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یا 3 مرتبہ تسبیح صغریٰ پڑھا جائے گا، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، تسبیحۃ الصغریٰ، یا تسبیحۃ الکبریٰ پڑھا جائے گا 1 مرتبہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اب تکرار کا مطلب کیا؟ تکرار کا مطلب 1 3 5 7 9 تسبیحۃ الکبریٰ، اگر آپ نے 1 دفعہ پڑھ لیا تو واجب ادا ہو گیا، آپ کو تکرار کرنی ہے تو 3 دفعہ پڑھی، سبحان ربی العظیم وبحمدہ کو 3 مرتبہ پڑھ،
لیکن اگر آپ نے پڑھا 2 مرتبہ تو اب اس میں ایک مرتبہ جو پڑھا وہ تو آپ کے واجب ذکر کو کفایت کرے گا، اور دوسری بار جو ہے وہ مطلق ذکر کی نیت سے ہوگا، تکرار نہیں ہوگا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اب جو آپ کو فیگر لانی ہے وہ 1 3 5 7 کے اعتبار سے لے کے آنی ہے، ایسے ہی حالت رکوع میں اور ایسے ہی حالت سجدہ میں۔ آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اور اس کو سمجھ کے پڑھتے ہوئے آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، جائز؟ کیونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے، الحمدللہ رب العالمین قرآن کا حصہ ہے۔ آپ نے کیا پڑھا تھا ابھی؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے ہر اس شخص کی آواز کو جو اس کی حمد کر رہا ہو۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے علاوہ ایک اور جملہ جو آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، وہ کیا؟ بحول اللہ وقوتی اقوم واقعد وارکع واسجد واکل واشرب وانوم واستيقظ۔ ہر ایک لفظ کو آپ غور کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو عربی زبان میں یہ دعا کے کلمات ہیں کہ جو آغاز سیستانی کے لحاظ سے آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے کہا ارکع و اسجد، میں رکوع کرتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں، میں کھاتا ہوں اور پیتا ہوں، میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں، میں روتا ہوں اور ہنستا ہوں، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اللہ کی ہمت سے، اللہ کی طاقت سے۔ اور اب بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہے اور یہ مسئلے آگے بڑھ نہیں پاتے۔ حالت نماز میں ایک بڑا اہم مسئلہ اسی مبتلات نماز کے بارے میں، کہ اگر آپ کو سلام کر لے تو سلام کی کیا اہمیت یہ آپ کو معلوم ہے۔ حالت نماز میں ایک وہ سلام ہے کہ جو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور ایک یہ سلام ہے کہ جو منحصر ہے کہ آپ کو سلام کیا گیا ہے تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان نماز کی حالت میں کسی کو سلام نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے آپ کی ذمہ داری کہ آپ اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو جان بوجھ کر کسی نمازی کو سلام نہ کرے۔ اللہ اکبر! یاد ہے نا حضرت ابو ذر نے پیغمبر کو سلام نہیں کیا، کیوں کہ پیغمبر نماز نہیں پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ ایک گفتگو میں مصروف تھے۔ بظاہر تو دہے کلمی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جبرائیل امین علیہ السلام بشکل بشر آئے ہوئے تھے۔ تو ابو ذر نے سمجھایا کہ اگر اللہ کے رسول کسی سے مخفیانہ پرائیویسی میں بات کر رہے ہو تو سلام نہ کرنا سلام کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک مثال دی میں نے آپ کی خدمت میں۔ تو اگر کوئی عبد خدا سے گفتگو کر رہا ہے، اگر مصطفیٰ اپنے صحابی سے بات کر رہے ہوں تو ابو ذر جیسا موالی سلام کو ایوائڈ کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے سامنے نماز کی حالت میں ہو تو عبد خدا اپنے رب سے بات کر رہا ہے، آپ بیچ میں اپنی سلام کی کیفیت کو لے کر آ گئے۔ ضروری ہے کہ انسان نماز کی حالت میں کسی کو سلام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اسے سلام کرے تو ضروری ہے کہ جواب دے۔ ہم سلام نہ کریں کسی کو، ویسے تو تمام حالات میں سلام کی بڑی اہمیت، اٹھتے بیٹھتے سلام، یہاں سلام، وہاں سلام، آؤ سلام، جاؤ سلام، بیٹھو سلام، اتنا سلام کہ جنت یہیں بن جائے۔ تو جنت میں سوائے سلام دعا کے اور کیا ہوگا؟ تو وہاں کا دل بہلانے کے لیے یہاں سے اپنے آپ کو عادی کر لی، لیکن حالت نماز میں
اگر آپ کسی کو دیکھیں سلام نہ کریں، اور اگر کوئی آپ کو دے کے سلام کر لے اور آپ نماز پڑھیں تو سلام کا جواب دینا ضروری ہے، لیکن جواب سلام کی مانند ہونا چاہیے، یعنی ضروری ہے کہ اصل سلام پر کوئی اضافہ نہ ہو۔ مثلا جواب میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پہ ضروری ہے کہ اگر سلام کرنے والے نے علیکم یا علیکہ کو سلام کے لفظ سے پہلے نہ کہا ہو، کہو سلام علیکم، تو آپ بھی کہیں گے سلام علیکم، کہا سلام علیک، تو آپ بھی کہیں گے سلام علیک۔ علیکم اور علیکہ اگر سلام سے پہلے نہ ہو تو آپ پہلے نہیں لا سکتے، لیکن اگر پہلے ہو تو دونوں اختیار ہیں۔ پھر غور کیجئے، فرماتے ہیں اگر سلام کرنے والے نے علیکم یہ علیکہ کو سلام کے لفظ سے پہلے نہ کہا تو جواب میں علیکم یا علیکہ کے لفظ کو سلام کے لفظ سے پہلے نہ کہے، جیسا اس نے کہا ویسا کہنا، بلکہ احتیاط مستحب یہ کہ جواب مکمل طور پر اسی طرح دے دے، اس طرح انہیں سلام کیا۔ مثلا اگر کہا سلام علیکم تو جواب میں کہ سلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، اور اگر کہا سلام علیک تو جواب میں سلام علیک، لیکن آخری بات، علیکم السلام کے جواب میں علیکم السلام بھی کہہ سکتا ہے اور السلام علیکم بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ حالت نماز میں سلام کا مسئلہ، جب خدا اپنی نماز میں سلام کے جواب کی ذمہ داری کو آپ پر سے نہیں اٹھاتا، اب نماز کے سوا اور کون سی ایسی مشغولیت ہے کہ آپ سلام کا جواب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بھائی یہ بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے، اور ہم آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 23 تک، 16 سے 23 تک، یہ ساری آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں سرنامے کلام میں پڑھی۔ حوالہ کیا ہے؟ سورہ اعراف، 7واں سورہ قرآن مجید کا، اور واقعہ کیا ہے؟ حضرت آدم۔ ان ساری آیات کی ایک ابتدا ایک شخص سے ہے، اور ان ساری آیات کی انتہا ایک اور شخص کے ایک قول پر۔ حضرت آدم کے پورے واقعے میں پورا جو سینیریو بنا ہوا ہے اس میں 2 سے مسٹیکس ہوئی ہیں، شیطان سے غلطی گناہ ہوا اور حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، ایسا ہے یا نہیں؟ حضرت آدم نے ترک اولا کے جواب میں کیا کہا، اور شیطان نے اپنی غلطی کے جواب میں کیا کہا؟ کل شیطان کی جو غلطی تھی سن لیا آپ، کہ شیطان نے قیاس کیا، جب خدا نے سجدے کا حکم دیا تو اس نے خدا کو چیلنج کیا کہ تو ظلم کر رہا ہے، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے خاک سے بنایا ہے، بھلا آگ سے بنا ہوا خاک سے بنے ہوئے کو کیا سجدہ کرے گا؟ حالانکہ عجیب بات ہے، اگر قیاس بھی ہو تو کم از کم صحیح تو ہو۔ آگ اور خاک میں کیا فرق ہے؟ آگ خائن ہے، خاک امین ہے۔ آگ میں دانہ ڈالیے جل جائے گا، خاک میں چھپائیے نکھر جائے گا۔ ایک دیں گے آپ کو 70 واپس، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ اس سے پہلے بھی غالباً نئی محاورہ پڑھ چکا آپ کے یہاں کہ بہرحال خاک اور آگ کی کیا اہمیت ہے؟ یہ اہمیت ہے کہ آگ کو بجھانے کے لیے خاک استعمال ہوتی ہے، اور جب کبھی کسی کی آگ کو بجھانا ہو تو کہتے ہیں مٹی پاؤ۔ خاک کی بڑی اہمیت، آگ تو جلانے کے لیے اور خاک آگ بجھانے کے لیے۔ تو شیطان نے قیاس بھی کیا تو الٹا، وہ سمجھا کہ شاید آگ سے بنے ہوئے، اور بہت غور کیجئے گا
پروردگار نے سارے انبیاء کو خاک سے بنی ہوئی مخلوق میں قرار دیا، آگ سے بنے ہوئے نہیں۔ کوئی نبی آگ بگولا نہیں ہو سکتا، جو ہیں سب کے سب محب ابو تراب ہیں، یہ تراب سے بنے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اب جب شیطان نے یہ بات کر دی تو پروردگار نے اسے اپنے بارگاہ سے نکلنے کا حکم دیا، اور جب اسے نکالا گیا تو نکلتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ آیت نمبر 16 سورہ اعراف کی، قال فبما اغویتنی۔ پورے قرآن مجید میں یہ جملہ 2 بار آیا، ایک سورہ الحجر میں اور ایک سورہ اعراف کے اندر۔ شیطان نے الزام خدا پہ رکھا۔ سورہ الحجر میں تو یہاں تک کا قال ربی بما اغویتنی، رب کہہ کر کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اب اس جملے کو میں آسان کرتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں 2 معاملات چل رہے، ایک عقیدہ یہ کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کر رہا ہے، اور یہ نظریہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے، اس سے پہلے بھی غالباً میں اشارے کر چکا ہوں، لیکن یہاں موضوع کے لحاظ سے ایسا پتا بھی نہیں گرتا کہ یہ مرضی ہے خدا کے بغیر، جو ہو رہا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ کچھ بادشاہوں کو بچانے کے لیے درباری ملاؤں نے عقیدہ بنایا، بھائی کیا کر سکتے ہیں، جو ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بادشاہ نے قتل کروا دیا، مکان جلوا دیا، کہ جو ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہاں سے آیا۔ البتہ جب جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ بات چلی کہاں سے؟ شیطان سے چلی۔ شیطان نے اپنے عمل کو خدا سے جوڑ دیا، اور اسی واقعے میں آدم ہیں، جب ترک اولا ہوا، درخت کے قریب چلے گئے، اور آپ نے خدا کی بات پر غالباً اولویت کو چھوڑ کر اس عمل کو انجام دیا۔ پھر آپ کو جب اس کی طرف توجہ ہوئی تو کیا فرمایا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا۔ جو اپنے عمل کو اپنے آپ سے منسوب کرے وہ آدمی ہے، اور جو خدا پہ الزام رکھے وہ کل بھی شیطان تھا اور آج بھی شیطان۔ اور یہی بات سمجھانے کے لیے کہ اگر سارا کام خدا ہی کرتا ہے، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، پھر آؤ کریں یزید پہ لعنت، خدا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ 2 جملے خاص ہیں، ایک حضرت آدم کا جملہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 23، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور ایک شیطان کا جملہ، قال فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، سجدہ خود نہیں کیا، الزام رکھا خدا پر۔ اب خدا نے نکالا سب کو، کل کی بات سے آج کی بات مل گئی۔ آپ حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ جنت کون سی تھی؟ جنت جزا کے طور پہ نہیں تھی۔ بالکل آسان سی مثال، آپ بھی جنت سے نکالے گئے ہیں، آپ بھی تو آدمی ہیں۔ آپ کس جنت سے نکالے گئے؟ شب جمعہ ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے لحاظ سے جب عیسائی راہب نے سوال کیا، دمشق سے راستے میں جب امام کا سفر ہے اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے مدینہ منورہ، اور راستے میں عیسائی آبادی، اور عیسائی آبادی میں سب سے بڑا راہب اس زمانے کا سال میں 1 مرتبہ باہر آتا ہے، اور اسی موقع پر آپ کا یہ کاروان وہاں سے گزر رہا، اس کا باہر آنا، سوال کرنا، لوگ اس سے سوال کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ
کہ اس نے کسی سے سوال کیا، اور جس سے سوال کیا وہ حجت خدا تھا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسان جنت میں رہے گا، کھائے گا اور پیے گا، مگر بول و براز نہیں ہوگا، اس کی مثال دنیا میں کیا دے سکتے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ شکم مادر میں رہے تھے تو خوراک تو ملی تھی، نہ بول تھا نہ براز، نہ یورین کا مسئلہ نہ اسٹول کا مسئلہ۔ جنت کیا ہے؟ جنت میں ٹوائلٹ ہوں گے ہی نہیں کہ جو لائن لگانی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی جہاں جہاں لائن کا مسئلہ ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جنت، ہم اور آپ کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔ حضرت آدم اور حوا کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔ اور بنے زمین کے لیے، جنت کہاں پہ؟ زمین کے اوپر۔ اب یہ پروردگار نے جو لفظ استعمال کیا جنت کے مسئلے میں، وہاں ان کو کیا مل رہا تھا؟ وہاں نعمتیں مل رہی تھیں، خوب کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اور بدن پر لباس جنت تھا۔ اور جیسے ہی اس درخت کے قریب گئے یا اس پہ آپ نے چکھا، اسے ذاق الشجرہ، یہ بات یاد رہے کہ نہی کون سی ہے؟ نہی ارشادی ہے کہ نہی تحریمی ہے۔ اگر نہی تحریمی ہو تو گناہ کبیرہ ہے، اور نہی ارشادی ہو تو ترک اولا ہے۔ نہی ارشادی کی مثال کیا ہے؟ اگر ڈاکٹر آپ سے کہے کہ بھئی ذرا ٹھنڈا پانی کم پیجیے گا، آپ کو فلو ہو گیا ہے، آپ کو فیور بھی ہو رہا ہے، آپ کا گلا خراب ہو، اور ٹھنڈا پانی کم پیجیے گا، تو یہ نہی تحریمی نہیں ہے۔ آپ پر ٹھنڈا پانی پینا حرام نہیں ہو گیا، لیکن اگر پی لیں گے تو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ آپ کے بیماری کے شایانہ شان نہیں کہ آپ غلطی کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے شایانہ شان یہ تھا کہ آپ وہ درخت کے پھل کو استعمال نہ کرتے، لیکن پہ استعمال کیوں کر لیا؟ شاید یہ پروردگار کی طرف سے ایک طریقہ سمجھانے کا رہا کہ اگر آدم سے یہ نہ ہوتا تو آدمی کو راستہ معلوم کیسے ہوتا، اور اگر یہ ترک اولا نہ ہوتی تو توبہ کا راستہ کھلتا کیسے؟ تو ترک اولا ہوئی تاکہ توبہ کا راستہ کھولا جائے۔ جب توبہ کا راستہ کھولا گیا تو آل محمد کے ناموں کی برکت سے اگر آدم کی توبہ قبول ہوئی تو آدمی کی بھی ہو جائے گی۔ تو راستہ کھولا گیا سمجھانے کے لیے، ورنہ آدم نہی ارشادی ہے۔ اب شیطان نے تو قسم کھائی تھی، ہوا کیوں؟ بہت غور کیجئے گا۔ حضرت آدم بہت سیدھے سادے تھے، بہت شریف انسان تھے، مگر شریف عربی کے شریف، پاکستان کے نہیں، بہت شریف انسان تھے۔ اب اتنے شریف انسان تھے کہ انہوں نے کسی کو جھوٹی قسم کھاتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، اور شیطان نے تاریخ کائنات میں سب سے پہلے جو قسم کھائی گئی تو قسم سچی نہیں کھائی گئی، جھوٹی کھائی گئی۔ اور قسم کھانے والا کون ہے؟ یاد رکھیے، جھوٹی قسم کھا کے آپ کو راستہ بتائے وہ کل بھی شیطان تھا اور آج بھی شیطان ہے۔ تو قسموں میں نہ پڑیے، قسمت کے ساتھ چلیے کہ خدا نے ہر انسان کے لیے راستہ ہدایت کا آسان کیا۔ اس نے کیا کہا کہ اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے تو آپ دونوں ہو جائیں گے فرشتے، اس لیے اللہ نے آپ کو منع کیا کہ آپ فرشتے نہ ہو جائیں، آپ کو تو انسان بننا ہے۔ کیا انداز ہے! شیطان کے ایسے ہیلے اور بہانے ہوتے ہیں کہ مولوی کو مولوی بن کر بہکاتا ہے۔ اب باقی آپ خود صلوات پڑھے ہوں، سمجھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ۔ ایک
شخص عابد بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، بڑی عبادت کر رہا ہے. اب تمام شیطان پریشان ہیں. شیطانوں نے اپنی میٹنگ بلائی، کانفرنس بلائی کہہ لیجئے، اور سب پریشان ہیں کہ اس کو بہکائیں کیسے. یہ شراب نہیں پیتا، یہ حرام نہیں کھاتا، یہ گانے نہیں سنتا، یہ غیبت نہیں کرتا، تو اس کو بہکائیں تو راستہ کون سا ہو. اللہ اکبر. ایک شیطان نے کہا میں اس کو بہکاؤں گا. ابلیس نے پوچھا کیسے بہکائے گا؟ کہا میں نمازی بن کے بہکاؤں گا. اس نے مصلی اپنا اٹھایا اور اس کے برابر میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب وہ جن، یہ انسان، اس کو برحال حاجت اور قضاء حاجت، اٹھنا اور بیٹھنا، کبھی تو آرام بھی کرتا ہوگا، وہ نمازیں پڑھے جا رہا ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ نمازوں کی پریکٹس شیطانوں کو کب سے ہے. اتنی ساری پڑھی اس نے نمازیں کہ وہ جو بیچارہ نمازی تھا اصل میں کنفیوز ہو گیا. اصل نمازی کنفیوز ہو گیا، اپنی نماز روک کے بیٹھ گیا. اس سے پوچھے. اب یہ اس کو دیکھ کر اور اپنی نمازوں کو مزید لمبا کر رہا تھا. نماز کو اینڈ کیا تو اس نے پوچھا بھائی کیا ماشاءاللہ آپ متقی پرہیزگار، قربان جائیں آپ، یہ بتائیے مقام آپ کو حاصل کیسے ہوا؟ شیطان نے ہاتھ رکھا نفس پر. دیکھیے بہت غور کیجیے گا. شیطان نے نمازی کی حالت میں نمازی سے کہا کہ یہ مقام مجھے خدا نے عطا کیا توبہ کی برکت سے. توبہ، توبہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ جس نے گناہ نہ کیا ہو اسے توبہ کے بارے میں کیا معلوم ہوگا؟ تو کتنی اہمیت ہے لفظ توبہ کی، اس کا مس یوز کیسے ہو سکتا ہے. شیطان نے اس سے کہا بھی میں بڑا گناہگار تھا، مجھ سے زنا ہو گیا، اور زنا کے بعد میں نے ایسی توبہ کی کہ مجھے خدا نے یہ مقام عطا کیا. اب نمازی نے پلٹ کے پوچھا میں اس مقام تک کیسے پہنچوں؟ کیا راستہ کلیئر ہے جیسے میں پہنچا ہوں؟ اللہ اکبر. اب مجھے بتائیں، اس نے کبھی زنا نہ کیا ہو، وہ زنا کی توبہ کیسے کرے گا؟ اور جب توبہ نہیں کرے گا یہ مقام کیسے ملے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی شیطان نے اسے نمازی ہونے کے باوجود زنا پہ تیار کر دیا. خالی تیار نہیں کیا بلکہ ایڈریس بھی دیا. عجیب بات ہے. یہ نکل کے اپنے عبادت گاہ سے اس آبادی میں پہنچا کہ جہاں کا ایڈریس اس کو شیطان نے دیا. خاتون سے ملاقات ہوئی گناہ میں. ایک نام تھا اس زمانے میں اس خاتون کا. اس عابد کو سب جانتے تھے کہ یہ پہاڑوں پہ رہتا ہے، یہ تو اللہ والا ہے، اس کا کیا تعلق ہمارے گھر سے؟ گناہگار عورت نے اس سے کہا کہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ کہا میں گناہ کے لیے آیا ہوں تاکہ توبہ کر سکوں. یہ آپ سے کس نے کہا؟ ایک نمازی دیکھ کر آیا ہوں. اتنا بڑا نمازی بن گیا اس عمل کی برکت سے. اللہ ہے. گناہ کے بعد توبہ کی برکت. میں چاہتا ہوں کہ میں اس مقام پر پہنچوں. گناہگار عورت. اب سوچئے گا، کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں شاید کہ کوئی عورت اچھا مشورہ کیا دے گی، عورت ہے نا. اس خاتون نے جو زنا میں مشہور تھی، اس عابد سے کہا ضرور وہ شیطان ہوگا، اس نے تم جیسے پرہیزگار کو میرے پاس بھیج دیا. اللہ اکبر. کہا تجھے اس سے کیا مطلب؟ کہا ایک مرتبہ میری درخواست ہے، اب جا کے اس سے مل کر آئیے کہ وہاں پر ہے کہ نہیں ہے، میں یہاں موجود ہوں. اللہ اکبر. اب عابد جب پلٹ کے گیا تو نہ مصلی تھا نہ نمازی.
خدا نے اس ایک مشورے کی برکت سے اس خاتون کے سارے گناہ بخش دیے. اس نے ایک نفس کو گناہ سے بچا لیا. اس نے ساری انسانیت کو گناہ سے بچا لیا. خالی جان بچانا جان ظاہر کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ باطنی جان بھی تو ہے. اگر کسی انسان کو آپ نے گناہ سے بچا لیا، یا سارے انسانوں کو گناہ سے بچا لیا. شیطان کے بہکانے کا طریقہ بہت غور کیجیے گا. میں یہاں پر لائق ہوں آپ کو کہ شیطان ہر ایک کو اس کے انداز سے بہکاتا ہے. ہر ایک کو اس کے انداز سے. کوئی ذاکر ہو، کوئی عالم ہو، خطیب ہو، کوئی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، روزہ گزار ہو، کوئی قاری قرآن ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی طالب علم ہو. ہر ایک کو اس کے اعتبار سے، اس کے مزاج کے لحاظ سے بہکاتا ہے. تو شیطان نے حضرت آدم کو کیسے بہکایا؟ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، خاص راز کی بات ہے. خدا نے اس لیے منع کیا ہے. اب چونکہ حضرت آدم یہ تو جانتے ہیں نا کہ شیطان پرانا فرشتوں میں بیٹھنے والا ہے، اس لیے منع کیا کہ اگر آپ نے یہ پھل کھا لیا تو آپ ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جائیں گے، یا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جائیں گے، اور خدا آپ کو زمین پر بھیجنا چاہتا ہے تو کھا لیجئے. اور میں تو قسم کھاتا ہوں آپ کے لیے کہ میں آپ سے نصیحت کر رہا ہوں. آپ سے بڑی محبت ہے مجھے. نصیحت کسے کی جاتی ہے؟ ایک لہجے کے لیے حضرت آدم دشمنی بھول گئے کہ شیطان ہی واحد تھا جس نے سجدے سے انکار کیا تھا، اور اس کی باتوں میں آ گئے. اور جیسے ہی آپ نے وہ خوشے گندم کو نوش کیا تو آپ کے لباس جنت آپ کے بدن سے الگ ہو گئے. اب ایک پیغام یہ بنا کہ اگر خدا اپنی جنت میں بلانا چاہتا ہے تو لباس کی اہمیت، بدن کے چھپانے کی بڑی اہمیت. جو لباس انسان سے دور کر رہا ہے وہ معاشرہ جنت کا تو ہو سکتا ہی نہیں. جنت میں قلبی با لباس لوگ تھے، اور جب جائیں گے تو لباس سے محبت کرنے والے ہی جائیں گے. لباس ظاہر ہو، لباس باطن ہو. لباس ظاہر تو اپنے بدن کو چھپانا، جو چھپانا واجب ہے، اور لباس باطن تقوی پروردگار. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اب پروردگار نے حضرت آدم کو بھی، حضرت حوا کو بھی، اور شیطان کو بھی، ان تمام کو نکال دیا. شیطان تو نکلا خدا کی بارگاہ سے راندے درگاہ ہو کر، اور انہیں اتارا زمین کے اوپر. اب روایت امام صادق علیہ السلام کے اعتبار سے یہ جنت کہاں پر تھی؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ دنیا میں جنت ہے کہ نہیں؟ روضۃ من ریاض الجنہ یہاں پر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کے حرم میں، جنت البقیع میں، جنت المالا میں، مسجد کوفہ میں، نجف اشرف میں، کاظمین و سامرہ اور مشہد میں، اور کربلا تو پوری کی پوری جنت ہے. جب کربلا پوری کی پوری جنت ہے تو کوئی جنت تھی جہاں آدم رہے تھے. اب اللہ نے جو لفظ کو استعمال کیا کہ نیچے اتر جاؤ، تو نیچے اترنے کا مطلب مکان سے یا مقام سے، مقام سے. اب تک یہاں رہ رہے تھے، کھانا پینا فری مل رہا تھا، اس مقام سے نیچے اتر جاؤ. مثال دیتا ہوں آسان سی، مکان اور مقام میں کیا فرق ہے؟ امام بارگاہ علی رضا، جب آپ آتے ہیں تو اوپر سیڑھیاں چڑھ کے یہاں تک آتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں تو دونوں کام ہو جاتے ہیں. آپ مکان سے بھی اتر جاتے ہیں اور مقام سے بھی اتر جاتے ہیں. کیا مطلب؟ فرش ازا سے فرش پہ آ جاتے ہیں، اور بلندی سے
نیچے آ جاتی. لیکن حضرت آدم والے کیس میں یہ بلندی سے اترنا نہیں ہے، جنت اوپر نہیں تھی. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی باغ سے باہر نکل جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. حضرت آدم اور حوا نے رب کی بارگاہ میں جب اپنے لیے خدا سے دعا مانگی تو الفاظ کی ربنا ظلمنا انفسنا. اترے کہاں پر؟ حضرت آدم اترے سری لنکا میں. تراندیپ بھی سے کہا گیا پہلے کے زمانے میں، ہو سکتا ہے اختلاف ہو. اسلامی روایات کے لحاظ سے دونوں اترے عرفات کے میدان میں. یوں کہیے ایک پہاڑی صفا پر اور ایک پہاڑی مروہ پر. حوا مروہ پر یا جدہ میں، آدم سری لنکا میں یا صفا پہاڑی پر. دونوں کی ملاقات کیا ہوئی؟ جبل رحمت پر. اور جب ملاقات ہوئی تب کہا کہ اس سے پہلے کہا ربنا ظلمنا انفسنا. اور دونوں کے دونوں رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو شرمندگی کے ساتھ پیش کر رہے. اور خدا کو اتنا پسند ہے کسی کا رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جانا. اللہ اکبر. کسی اور کے سامنے آپ شرمندہ ہو جائیے تو وہ اکڑ جاتا ہے. آپ کسی کے سامنے گڑ گڑائیے تو وہ اور زیادہ آپ پر غصہ کرتا ہے. اور رب کی بارگاہ میں جتنا گڑ گڑائیے وہ اتنا محبت کرتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے جس کا حسین ایسا ہے کہ گرنے والے کو اٹھا لیتا ہے، اس حسین کا خدا کیسا ہو. ایک مرتبہ انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم تو ہو. اور چونکہ ان آیات میں شیطان نے بڑا ٹارگٹ پروردگار کی بارگاہ میں رکھا اپنا. پہلے تو پروردگار سے زندگی مانگی، اور زندگی مانگنے کے بعد اس نے کہا کہ میں 4 سمتوں سے آ سکتا ہوں اور آؤں گا، ضرور آؤں گا. دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے. حضرت آدم نے فریاد کی پروردگار یہ 4 سمتوں سے آئے گا. کبھی اگر اس شیطان کے مسئلے کو آپ غور سے پڑھنا چاہیں دعا کی شکل میں تو دعائے صحیفہ کاملہ دعا نمبر 25 پڑھیے گا. شب جمعہ ہے، عظمت والدین کی بات نہیں کر رہا، تربیت اولاد کے چیپٹر میں یہ دعا ہے. اور سب سے زیادہ خطرہ اس شیطان سے جو انسان کے مال میں شریک ہو جاتا ہے، انسان کی اولاد میں شریک ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام کو بڑی فکر تھی، بہت روئے پروردگار یہ سب چاروں طرف سے آئے گا، اولاد کہاں جائے گی. فرمایا آدم 2 سمتیں ہماری ہیں، ایک آسمان کی طرف، ایک زمین کی طرف. کوئی اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے گا، کوئی سر جھکا کے سجدہ کر لے گا. ہاتھ اٹھا کے آج شب جمعہ ربنا اغفر لی یا رب اغفر لی، ربنا ظلمنا، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. میں ہوں کنتو ظالمین میں سے. ظالمین کا مطلب زیادتی کرنے والے اپنے نفس پر، حکم پروردگار میں، اپنے گھر والوں. اب انسان جب رب کی بارگاہ میں کہے گا تو پروردگار نے جواب بھی دیا ہے. حضرت یونس کا واقعہ، جناب آدم کا واقعہ. جب آپ نے توبہ کی فتاب علیہ، مگر کلمات اللہ نے آدم کو عطا کی ہے. اور کلمات کیا تھے اس پر بات کل آئے گی. آج ان کلمات پہ بات کو روکتے ہوئے اب ہم آتے ہیں. کل آپ کی خدمت میں دعائے اشارات بیان کی تھی، اور دعائے اشارات کو اشارات کیوں کہتے ہیں اور کون سے امام سے روایت ہے اور کب پڑھنی چاہیے، یہ تمام باتیں کل آ چکی ہیں. اگرچہ اس کے الفاظ کو بیان کرنے کا وقت تھا نہیں، میں نے خلاصہ کیا کہ 18 ایسے کلمات ہیں
کہ جن کی تکرار ہے 10 مرتبہ، حتیٰ کہ لفظ آمین کی تکرار بھی 10 مرتبہ ہے، صرف قل هو اللہ احد کی تکرار بھی 10 مرتبہ ہے دعائے اشرات۔ اور دعائے اشرات کے سارے فوائد میں نے بیان کیے تھے مختصر، اور اب ایک اور عظیم الشان دعا، اس دعا کا نام دعائے یستشیر ہے۔ اس کے چوتھے سینٹنس میں آ کر یہ نام ملے گا آپ کو، یستشیر۔ اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے خدا اپنی مخلوقات میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا، خدا کا کوئی ایڈوائزر نہیں ہے۔ یستشیر، خدا اپنی مخلوقات میں سے کسی سے مشورہ نہیں لیتا، اور اسی ایک لفظ کے لحاظ سے اس پوری دعا کا نام، گرچہ یہ دعا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ نے اپنے آباء و اجداد کا حوالہ دیتے ہوئے اس دعا کو ملایا مولائے کائنات سے، اور مولائے کائنات کے الفاظ کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی، اور یہ دعا کنوز العرش میں سے ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دعائے کنز العرش، عرش کا خزانہ، کہ اس دعا کے کلمات عرش خدا سے جا کے ایسے لپٹ جاتے ہیں، الفاظ پیغمبر جیسے شہد کی مکھیاں چکے سے لپٹ جاتی ہیں۔ یہ دعا کے الفاظ کی اہمیت، دعائے یستشیر۔ اس میں کیا خاص بات؟ اس سے پہلے اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اس دعا کی تلاوت کرے، والدین ناراض تھے اولاد سے، تو اولاد والدین کو راضی کیسے کرے؟ والدین اگر زندہ ہوں تو ان سے ایکسکیوز کیا جا سکتا ہے۔ انتقال والدین کے بعد والدین کو راضی کرنا اعمال کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ، کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا خدا اس کے اور اس کے والدین کے درمیان کے معاملات کی اصلاح کر دے گا۔ اگر ناراض بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، شریک حیات رفیق حیات سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیں، دعائے یستشیر پڑھیں، خدا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا۔ دعائے یستشیر کی کیا برکت؟ فرماتے ہیں اگر 3 دفعہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھیں گے، بہت طویل نہیں ہے یہ، 3 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کے لیے 1 گھنٹہ بہت ہے، میکسیمم 1 گھنٹہ۔ 3 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھے گا، 1 گو کے اندر، اور جو دعا مانگے گا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ دعا پلک جھپکنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ دعائے یستشیر فرماتے ہیں اگر مقروض سے پڑھے تو قرضہ ادا ہو جائے، بیمار کے سرہانے پڑھے شفا مل جائے، اور اگر خاتون کی ڈیلیوری کے لیے پرابلمز ہو رہی ہوں تو اس دعا کی برکت سے خدا اس کی تمام مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ واقعاً ایک کے بعد ایک اس دعا کی برکتیں، اور سوال کرنے والے ایک نہیں ہیں۔ اس دعا کے بارے میں کچھ سوال مولائے کائنات نے کیے، کچھ سوالات ابی بن کعب الانصاری نے کیے، اور کچھ سوالات جناب سلمان محمدی نے کیے، اور پیغمبر نے ہر ایک کے جواب میں دعا کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا۔ اتنے فضائل بیان کیے، فرماتے مجھے خوف ہے کہیں لوگ عمل نہ چھوڑ دیں اس دعا کو تھامنے کے بعد۔ اگر کوئی انسان گناہ کبیرہ کرنے کے بعد دعا پڑھ لے تو خدا اس کے گناہ کبیرہ بخش دیتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ یہ 40 شب جمعہ اگر پڑھو گے تو پروردگار تمہارے اور اس کے درمیان اور تمہارے اور بندوں کے درمیان جتنے معاملات گناہ کے ہیں سب کی اصلاح کر دے گا۔ اگر آپ شروع کرتے ہیں اس شب جمعہ سے
تو آپ چلیں گے اب رجب کی شب جمعہ تک، 40 شب جمعہ دعائے یستشیر کی تلاوت. اس میں کمال یہ ہے کہ وہاں میں نے بیان کیا 18 کلمات تھے، یہاں پر جو کلمات ہیں 15 ہیں درمیان میں، اور 15 کلمات بالکل خدا سے بات چیت ہے. انت السید وانا العبد، انت المالک وانا المملوک، انت الغنی وانا الفقیر، انت العالم وانا الجاہل، انت الحلیم وانا العجول. اس طرح کے سارے کلمات میں بالکل تو اور میں، جو حضرت جبرائیل امین کا مسئلہ تھا، انہیں کون بتاتا کہ پروردگار کون ہے، جبرائیل کون ہے؟ یہاں تو سرکار بتا کے گئے کہ تو کون، رب کون ہے. ابھی اللہ سے اس طرح بات کرنے کا جو مزہ ہے، سبحان اللہ. یا مناجات مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ پڑھتے ہیں. مناجات میں مولایا یا مولایا، اور یہاں اس لفظ کی تکرار نہیں ہے. انت المالک وانا العبد، انت الرب وانا العبد. تو یہ کبھی تو زندگی میں اس دعائے یستشیر کو پڑھیے. اس سے پہلے اگر پڑھتے ہو تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور نہ پڑھتے ہو صبح اور شام. امام فرماتے اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا اسے یاد کر لوں، ہر مشکل میں پریشانی میں پڑھوں اسے میں، اور میں اپنے جانشینوں کو یہ دعا تعلیم کر دوں، اپنے موالیون کو، اپنے شیعان کو یہ دعا تعلیم کر دوں. تو دعائے یستشیر کی تعلیم پر اتنی زیادہ اہمیت، اور ہمارے یہاں اس دعا کے حوالے سے بڑی خاموشی ہے. اور لہٰذا آج شب جمعہ، آج ٹائم مل جائے، اتوار کو مل جائے، کبھی تو اس دعا کو نکال کے دیکھیے گا کہ اتنی باتیں مولوی صاحب نے بیان کی تھی، اس میں رکھا کیا ہے. اس کے سارے فضائل کتاب محجت دعوات میں ملیں گے آپ کو عربی زبان میں. خلاصہ آپ کو ملے کتاب مفاتی کے اندر دعا کے ساتھ. بس میں نے بات کو تمام کیا. دعا قبول ہونے کے لیے ایک اور شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ انسان کا رزق حلال. الفاظ کے بدلنے سے دعا قبول ہونا الگ موضوع ہے. لقمہ حلال ہونا چاہیے. اور گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ یہ ہے کہ انسان سود کا مال نہ کرے. سود کا 1 روپیہ، 1 پیسہ اس شدید ترین روایت کے شکار میں آیا کہ بعض روایات میں اس کو زنا سے بدتر کہا گیا. تو دعائیں بسا اوقات قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پوری دعائے کمیل کی شروع میں تمام ان گناہوں پر خاص توجہ مغفرت کے عنوان میں دی گئی. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں. لہذا اپنی کردار سازی میں ایک ذمہ داری ہے رزق حلال. اور آج کے دور میں سخت ترین پہچان ایک اچھے دوست، ایک دیندار بھائی کا ملنا اور ایک رزق حلال کا ملنا، یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں. اور چونکہ آج کی مجلس سے عزا میں ایک مومنہ کا ایصال ثواب چہلم کا عنوان بھی ہے. اور یہ مومنہ اپنے طور پر عبادت کیا کرتی ہوں گی. ہم تک جو خبر پہنچی ہے اس میں سے ایک خاص عبادت زیارت عاشورہ سرکار سید الشہداء. اور اگر کوئی سرکار سید الشہداء کو سلام کرتا ہو اور انتقال کر جائے، گرچہ اس مومنہ کا انتقال کا دن بھی جمعے کا دن تھا، اس کی برکت الگ ہے. لیکن جب عزا خانے میں آتی تھی تو عزا خانے میں اندر بیٹھنے سے پہلے
سرکار سید الشہداء کی خدمت میں سلام عاشورہ پڑھتی تھی، اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا بھی مرحلہ گزرا، ایک گناہگار شخص انتقال کر گیا، اس کے دوست نے اپنے مرحوم دوست کو خواب میں دیکھا، بڑے اچھے حال میں دیکھا، تو حیران ہو کے پوچھا کہ تو بڑا گناہگار تھا، اتنے اچھے حال میں کیسے ہے؟ کہا تم صحیح کہتے ہو، میں بہت گناہگار تھا اور بڑی سزاؤں میں تھا، مگر 3 دن پہلے ہمارے قبرستان میں کسی خاتون کو لا کر دفن کیا گیا، اور جب سے وہ دفن ہوئی ہے 3 دفعہ مولا حسین اس کی قبر میں آ چکے، اور تیسری بار آنے کے بعد تو سارے قبرستان والوں پر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے صبح کے وقت میں اس خواب پہ غور کیا، چھوٹی سی آبادی کا یہ واقعہ ہے، تو تلاش کرتا وہ پہنچ گیا، پتہ چلا کہ ایک حداد لوہار تھا جس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، اس کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا کہ تمہاری بیوی کیا کام کرتی تھی؟ کیوں سوال کر رہے ہو؟ کیا پریشان نہیں ہو؟ اچھی بات، خواب دیکھا میں نے۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب سنایا اپنا۔ اور تو کوئی خاص کام نہیں کرتی تھی، مگر جب سے بیمار ہوئی تھی 6 مہینے مسلسل زیارت حسین پڑھتی تھی، تو اگر کوئی امام حسین کو سلام کرتا ہے، اپنی عادت بنا لیجئے، زیارت عاشورہ نہیں پڑھ سکتے، زیارت وارثہ پڑھ لیجئے، زیارت عاشورہ وہ والی پڑھ لیجئے جس میں لعن اور سلام کی تکرار نہیں ہے، لیکن جو امام حسین کو سلام کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام، اس کی سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے، اللہ اکبر۔ اسی لیے آغا تقی بہجت فرماتے تھے کہ بار بار پڑھو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اور قسم بخدا مرنے والے کو اس کی اپنی موت کی خبر موت کے وقت نہیں ہوتی، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لوگ کیوں رو رہے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، اسے اپنی موت کی خبر جب ہوتی ہے جب اسے قبر میں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، تب چلاتا ہے کہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ اس وقت کے لیے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، جس دن قبر میں داخل کیا جائے گا، اے خدا ہمیں مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب کر دینا۔ چونکہ ایک مومنہ کا ایصال ثواب تھا، اور مومنہ نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی ماں کی گود میں سر رکھا، اور اسی حالت میں موت واقع ہو گئی، اپنے بیٹے کو روتا چھوڑ کے چلی گئی۔ دنیا میں ساری مائیں چلی جاتی ہیں، مگر ایسے کسی کی ماں نہیں گئی، ایسے مولا حسین کی اپنی ماں گئی۔ رونے والوں، آپ نے صدائے گریہ بلند کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ سرکار سید الشہداء اپنی ماں کے جنازے پر کیسے آئے؟ ماں کی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ ماں کی شدید محبت یہ تھی کہ اپنے جانے سے پہلے شہزادی کونین نے آخری مرتبہ بچوں کے لیے کھانا بنایا تھا، اور خالی کھانا بنایا نہیں تھا بلکہ تاکید فرمائی تھی، اسماء میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا، پھر میری موت کی خبر کرنا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو تو اندازہ ہے کہ اگر انسان اپنی ماں کی موت کی خبر سن لے تو اس سے کیا کھانا کھایا جائے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی سے کہا جائے تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہو؟ انسان تو کسی عزیز کی موت کا سن کر کھانا بھول جاتا، تو ماں تو پھر ماں ہے۔ اسی لیے شاید جناب سیدہ نے اسماء کو تاکید فرمائی تھی، اور اسماء نے اسی پہ عمل کیا۔ جب شہزادے پلٹ کے گھر میں آئے نانا کی قبر سے زیارت کرنے کے بعد، تو اسماء نے ان کی خدمت میں کھانا پیش کرنا چاہا۔ اسماء کہتی ہیں شہزادو کھانا تیار ہے،
آئیے کھانا کھا لیجئے۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، اسما سے فرمانے لگے، اسما آج تک ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھا لیا؟ اسما بتائیں نا مادر گرامی کہاں ہے؟ اسما نے ایک اور توریہ کیا، ایک اور بہانہ کیا، بات کو چھپایا۔ کہنے لگیں شہزادو ماں اندر حجرے میں آرام کرنے گئی تھیں، ہو سکتا ہے نیند گہری ہو گئی ہو۔ اے مولا حسین نے پھر جملہ سنا، فرمایا اسما آج تک ایسا نہیں ہوا کہ عشاء کی اذان سے پہلے ماں کو نیند آ گئی ہو۔ امام حسن آگے بڑے، اسما کیوں چھپا رہی ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ ہم پر کون سی قیامت گزر گئی؟ اسما اب گھبرا گئی، کس نے بتا دیا؟ ارے وصیت تو یہ تھی کہ پہلے کھانا کھلایا جائے، پھر ماں کی موت کی خبر دی جائے۔ آئے اسما سے فرمانے لگے کہ ہم نانا کی قبر پر جاتے، روز جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جواب سلام آتا ہے، اور آج سلام کیا تھا تو جواب آیا، زہرا کے یتیموں تم پر بھی محمد کا سلام، جاؤ کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آئے رونے والوں، دونوں شہزادے اس حجرے میں آئے ہیں، دونوں شہزادے اس حجرے میں آئے جہاں سیدہ لیٹی تھیں۔ بڑا شہزادہ ماں کے پاؤں کی طرف آیا اور چھوٹا شہزادہ ماں کے سرہانے آیا۔ بڑے شہزادے نے ماں کے پیروں پر سے چادر کو ہٹایا، ماں کے پاؤں کے تلوے سے رخسار ملنے لگے، مل کے کہتے تھے اماں آپ کا حسن آ گیا، اماں جواب تو دیجئے ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حسین ماں کے سرہانے آئے، ماں کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پیالہ نما بنا کر ماں کے چہرے کو بیچ میں لیا اور منہ پر منہ رکھ دیا، اماں حسین آیا ہے، اماں جواب دیجئے ورنہ حسین کی روح نکل جائے گی۔ اتنا گریا تھا، اللہ اکبر، کون سنبھالے گا شہزادوں کو؟ مولا کو بلوایا گیا، جنازے کی تیاری شروع ہوئی۔ رونے والوں سارے مصائب اپنے مقام پر ہیں، لیکن آخری منظر بہت دردناک تھا۔ جب جنازہ گھر کے صحن میں رکھ دیا گیا تھا تیار کرنے کے بعد، اور اب امام نے گھر کے صحن کا مطلب ایسا صحن کہ جہاں سے جنازے کی بے پردگی ممکن نہ تھی، اس لیے کہ ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ ایک تو رات کا اندھیرا ہے، حجاب ہے، سیدہ کے حجرے کا انداز ہے، ماں کا جنازہ ہے، سارے بچوں کو امام نے بلایا ہے کہ آئیے ماں سے آخری بار ملاقات کر لیجئے۔ بچیاں جو ہیں نا وہ تو بیویوں کے ساتھ ہیں، ام ایمن کے ساتھ ہیں، فضہ کے ساتھ ہیں، اسما بنت امیس کے ساتھ ہیں، تو یہ بچیاں تو وہاں ساتھ میں آ گئی، مگر بچے دور کھڑے تھے۔ جب امام نے بلایا کہ آئیے حسن و حسین، تو فرماتے تھے بابا آج تک ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ گھر کے باہر سے گھر میں آتے تھے، ماں بازو پھیلا دیا کرتی، سینے سے لگا لیتی، آج آخری رخصت ہے، ارے ماں جواب تک نہیں دے رہی۔ ہاں امام فرماتے میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، بچے یہاں روتے تھے، کفن سے رونے کی آواز فاطمہ کی آتی تھی، گریا بڑھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ بلند ہوئے جیسے ماں فریاد کر رہی، ارے حسین، ارے حسن آئیے، آپ کو آپ کی ماں بلا رہی ہے۔ رونے والوں، دونوں شہزادے آگے بڑھے، دونوں شہزادے آگے بڑھے، دونوں ماں کے سینے سے لگ کے رونے لگے۔ ہاں عزادارو، آپ نے گریا کیا، مجلس تمام ہو گئی، سوچئے گا کوئی نہ جاننے والا کوئی خاندان ہو جہاں آپ دیکھیں بچے ماں کی میت سے لپٹے ہوئے ہیں اور ماں کو آواز دے رہے ہیں، آپ کو دیکھ کے رونا آ جائے گا۔ ہائے سیدہ، بچے اتنا روئے کہ منادی غیب
طالب کو پکارنا پڑا، یا علی اب اٹھا لیجیے۔ ارے کائنات میں کوہرام مچ گیا، مولا آگے بڑھے، روتے ہوئے حسن کو اٹھایا، روتے ہوئے حسین کو اٹھایا اور دونوں کو سینے سے لگا لیا۔ باپ کے سینے کی گرمی مل گئی، ہچکیاں روتے روتے کم ہونے لگی۔ مولا حسن و حسین، ماں کا جنازہ تھا، باپ کا سینہ تو مل گیا۔ ہائے کربلا، وہ 4 سال کی یتیمہ، نہ باپ کا سینہ، نہ چچا کا، نہ بھیا۔